بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نڈر اور بہادر شخص کے اسلام اپنا لینے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مکہ کے ایک ایک گھر میں پہنچ گئی۔ کفار مکہ کے لیے یہ بڑا دھماکہ تھا۔ وہ بہت تلملائی لیکن ہمت نہ ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ سکے یا انہیں ستا سکے۔ ہاں، ان کے خلاف رازداری سے خفیہ مشورہ کرنے لگے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے آوارہ لڑکوں اور گنڈوں اور بدماشوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ سب نے یہ سمجھ لیا کہ اب اگر مسلمانوں کو ستایا گیا تو امیر حمزہ بدلہ لیے بنا نہ رہیں گے، اس لیے وہ بھی احتیاط کرنے لگے۔ لیکن جب اور جس وقت موقع پاتے ستائے بنا نہ رہتے۔ اب پھر مسلمان کچھ آزادی سے بازاروں میں آنے جانے لگے اور کھانے پینے کی فراگی ہو گئی، لوگوں سے ملنے جلنے لگے اور تبلیغ کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ ہر مسلمان جس سے بھی ملتا اسلامی تعلیم اس کے سامنے پیش کرتا، قرآن مجید کی آیتیں سناتا، لوگوں پر ان کا اثر ہوتا۔ کچھ مسلمان ہو جاتے اور اکثر کو مسلمانوں سے ہمدردی ہو جاتی۔ اس طرح سے اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا۔ کفار مکہ کو اس سے بڑی چنتا ہو گئی۔ انہوں نے ایک مجلس شورا بلائی، فوراً ہی تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اجلاس شروع ہوا۔ اس بار ابو سفیان کو صدر بنایا گیا۔ ابو جہل نے کہا، عرب بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی وہ ابھرتا چلے گئے۔ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں ان کی اور سے ڈر ہے کہ وہ کہیں حبشہ کے بادشاہ کو مکے پر نہ چڑھا لائیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو ایک بار چڑھ گیا تو وہ اب اترنے کا نام نہیں لیتا۔ نہ جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا جادو ہے کہ سب اس پر موہت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کاہنوں سے پوچھا، عرب سے پوچھا تو وہ بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے۔ ابرش کے پاس میں گیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اگر ہم نے جلدی نہ کی اور فتنے کو دبا نہ دیا تو سارا مکہ بلکہ تمام عرب بلکہ دنیا کا بڑا حصہ مسلمان ہو جائے گا۔ کتنے ذلت اور رسوائی کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ ابو جہل نے پورے مجمع پر نگاہیں ڈالی، ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ذلت کو برداشت کرنے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ ابو جہل نے جوش میں آ کر کہا، اس طرح سے نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا وقت نہ آنے دیں گے۔ پھر آوازیں آئی، بے شک ہم ایسا وقت نہ آنے دیں گے۔ ابو جہل نے کہا، جب یہ بات ہے تو طے کر لیجئے کہ اسلام کا خطرہ کس طرح مٹائیں، کیا اپائے کریں جس سے اسلام نہ پھیلنے پائے۔ ابو جہل بولا، لگتا ہے کہ ہم اس بات سے ڈر گئے ہیں کہ امیر حمزہ مسلمان ہو گئے اور ہم نے سختیوں میں کمی کر دی، مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے پہلے کی طرح سختیاں شروع کر دیں کہ کوئی مسلمان گھر سے باہر نہ نکل پائے، نہ وہ باہر آئیں گے نہ اسلام پھیلے گا۔ والد نے کہا، اس سلسلے میں نہ ہم کو پہلے کامیابی ہوئی اور نہ اب امید ہے، بہتر ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ عتبہ بولا، ہمارا ایسا کرنا تمام قبیلوں سے لڑائی کی دعوت دینا ہے، کیونکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ہر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نامناسب تجویز ہے۔ ابو جہل بولا، میں بھی اسے پسند نہیں کرتا، بیچارے عام مسلمانوں کا کیا قصور ہے، اس پر تو جادو کر دیا گیا ہے، کیوں نہ اس آدمی کو قتل کر ڈالو جو سب سے بڑا جادوگر ہے اور پورے فتنے کی جڑ ہے۔ عمر نے کہا، یہی بہتر رائے معلوم ہوتی ہے۔ عاص بن وائل سہمی بولے، اس بات کو سوچ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہے اور اگر ان کے قتل میں بنو ہاشم خاندان اٹھ کھڑا ہوا تو پھر وہی شکل ہوگی کہ تمام عرب قبیلوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ابو لہب نے کہا، تم اس سے مطمئن رہو، میں بھی ہاشمی ہوں، میں اپنے قبیلے کو قابو میں رکھوں گا۔ والد نے سنبھل کر کہا، اگر یہ بات ہے تو اب کوئی خطرہ نہیں، بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر ڈالو۔ ابو جہل نے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، بولو، کون اپنے معبودوں، اپنے مذہب، اپنی قوم کی حمایت میں یہ کام کرنے کو تیار ہے؟ ابو جہل کی اس للکار پر لوگ خاموش ہو گئے۔ عمر کو جوش آ گیا اور انہوں نے جوشیلے انداز میں کہا،
میں اس فتنے کا خاتمہ کر دوں گا، میری تلوار بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے میان میں نہ جائے گی۔ مجمع اچھل پڑا، عمر کی بہادری کی تعریف ہونے لگی۔ ابو جہل نے ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کر کے آؤں گے تو میں تم کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا۔ عمر بولے، میں کسی لالچ میں نہیں بلکہ قوم کی بھلائی میں یہ کام کروں گا۔ ابو جہل نے ترنت بولا، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ میں تو صرف انعام کی بات کر رہا ہوں۔ عمر نے کہا، تو خوشی سے تمہارا انعام قبول کروں گا۔ اس کے بعد عمر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چل دیے۔ تمام مجمع ان کی کامیاب واپسی کا انتظار کرنے لگا۔